بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایۃ المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فمن شک فی صدور المعاد سے لے کر السابع فی حتمیت المعاد تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، جو آدمی معاد کے بارے میں شک کرتا ہے اس کی تردید، کہ اس کا شک بالکل غلط ہے، بالکل بیجا ہے۔ نمبر 2، منکرین معاد کو قرآن مجید کا جواب بیان کیا جائے گا۔ آئیے آج صدور المعاد عن قدرت ہی تعالی، جو بھی آدمی شک کرتا ہے معاد کے صادر ہونے کے بارے میں، معاد کے ہونے کے بارے میں، خداوند متعال کی قدرت کی جانب سے، کہ خدا کی قدرت سے بعید ہے معاد کا ہونا، تو فلینظر الی ما صدر و ما یصدر عنہ تعالی فی خلقۃ الانسان مع عجاب ما فیہ۔ تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس چیز کی جانب جو صادر ہوئی ہے اور جو صادر ہوگی خداوند متعال کی جانب سے انسان کی خلقت میں، یعنی جب انسان کی خلقت کو، انسان کے بدن کی خلقت کو خداوند متعال نے وجود دیا یا وجود دیتا رہے گا، اس میں غور و فکر انسان کرے۔ مع عجائب ما فیہ، حالانکہ انسان کی خلقت میں عجائبات موجود ہیں۔ وفی خلقت الاشجار والاسمار والنباتات، اور انسان کو غور کرنا چاہیے اس درختوں کی خلقت میں، پھلوں کی خلقت میں اور نباتات، گیاہوں کی خلقت میں۔ جب یہ غور و فکر کرے گا تو حل یمکن ان یقدر اللہ تعالی علی مثل هذه الامور، تو کیا ممکن ہے کہ خداوند تعالی ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہو کہ اشجار کو بھی خلق کر سکے، انسان کے بدن کو بھی خلق کر سکے، اس کے اندر عجائب و غرائب کمالات رکھے، یہ تو قدرت رکھتا ہو؟ کیا یہ خیال ممکن ہے کہ ولا یقدر علی حی الموتى بعد تفرق اجزائهم، کہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو؟ ان کے اجزاء متفرق ہونے کے بعد اجزاء تو ہیں، لیکن ان کو کٹھے کر کے ان کو زندہ کرے، یہ نہیں رکھ سکتا؟ جب ایک خلقت اول، یہ انسان جو عدم سے تھی، کچھ چیز نہیں تھا انسان، اس کو وجود میں لایا، ابھی تو ہے تو صحیح لیکن متفرق اجزاء ہیں۔ فَتَأَمُّلُ حَوْلَ قُدْرَتِ تَعَالَى وَالْعِلْمِ بِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، بس غور کرنا خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کے علم کے بارے میں، کہ خدا کا علم و قدرت مطلق ہے، یعنی لامحدود ہے۔ وَهَكَذَا تَأَمُّلُ حَوْلَ عِلْمِهِ تَعَالَى، اس طریقے سے غور و فکر کرنا خدا کے علم کے بارے میں، کہ وَأَنَّهُ لَا يَعْزُبُ شَيْءٌ عَنْ مَحِيطَةِ عِلْمِهِ، کہ خدا کے علم کے احاطے سے کوئی بھی چیز جس پہ شے کا وجود کا اطلاق آتا ہو خدا کے علم سے غائب نہیں ہے۔ یہ فتأمل، یہ غور فکر کرنا، یوجب، ایسے غور فکر کرنا سبب بنتا ہے کہ رفع الاستبعادات والظنون الواہیۃ، کہ دور ہو جائیں یہ بعیدات، تعجبات اور وہ گمان جو بے بنیاد گمان ہیں، اذ چونکہ لا موجب لہا، چونکہ ان استبعادات کو کوئی سبب نہیں بنتا۔ سبب تب بنتا ہے جب خداوند متعال کی قدرت محدود ہو، سبب تب بنتا ہے جب متفرق اجزاء کے بارے میں خدا کا نعوذ باللہ علم قاصر ہو، وہ تو ہے نہیں۔ بل هذه الظنون والدعاوی، یہ گمانات اور یہ دعوے حکمت اللہ تعالیٰ، خدا کی حکمت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ وقد اشار الیہ فی کتاب العزیز بقولہ، اور خدا متعال نے اس بات کی جانب اپنے قرآن مجید میں اس آیت سے اشارہ فرمایا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کسی بھی چیز کو باطل و بے مقصد و بے ہدف پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ باطل ہونے کے بارے میں ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں۔ بس فویل للذین کفروا من النار، بس جہنم کہ ویل ہو ان آدمیوں کے لیے جو کفران کرتے ہیں۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 27۔ وسیاتی بیان ذالک انشاءاللہ تعالی، اور عنقریب بیان آئے گا، کہ اس بات کا بیان آئے گا انشاءاللہ عند الاشارۃ، جب اشارہ ہوگا الی الادلۃ العقلیۃ لوقوع المعاد ووجوبہ،
معاد کے واقع ہونے کے بارے میں، بلکہ معاد کے وجوب ہونے کے بارے میں کہ معاد کا ہونا ضروری ہے، اس کی ادلہ کو جب بیان کیا جائے گا اس بات کی جانب اشارہ آئے گا. وسیاتی بیان و ذالک، اور اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی عند الاشارۃ الی الادلۃ العقلیۃ لوقوع المعاد ووجوبہ، جب معاد کی ادلہ عقلیہ کو بیان کیا جائے گا اور وجوب معاد کو بیان کیا جائے گا. ثم ان هذا الظنون، یہ اس کے بعد یہ گمان کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ان کو متفرق اجزاء کو خدا جمع کر سکتا ہے، کیسے پھر روحوں کو لوٹائے گا، یہ سواء کانت عن الذین آمنوا باللہ، چاہے یہ گمانات ان لوگوں کی جانب سے ہوں جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، او عن الذین لم یؤمنوا بہ، یا ان لوگوں کی جانب سے ہوں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ التی لا دلیل، وہ گمان ہے لا دلیل علیہ، جن کے اوپر کسی قسم کی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تنشأ عن ضعف فی المعرفۃ باللہ وقدرتہ وعلمہ، یہ گمانات پیدا اس سے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ضعیف ہے خدا کی معرفت کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کے علم کے بارے میں. یعنی خدا کو خود کی طرح سمجھتے ہیں، بتوں کی طرح سمجھتے ہیں، خدا کی قدرت کو اپنی قدرت کی طرح سمجھتے ہیں جو قدرت محدود ہے، اپنے خدا کے علم کو اپنے علم کی طرح سمجھتے ہیں. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ مضاف الی مطابقۃ لاہوائہم وامیالہم الفاسدۃ، اس کے علاوہ کہ یہ ان کے ظنون مطابقت رکھتے ہیں ان کے گمانات نفسانی خواہشات کے ساتھ جو کہ باطل ہیں، چونکہ لأن الاعتقاد بالمعاد یصلح للراد عورتہ، چونکہ معاد قیامت کا عقیدہ مانع اور رکاوٹ کی صلاحیت رکھتا ہے یا رکاوٹ بنتا ہے، والدعوۃ الی ترک اللذات والشہوات الفاسدۃ، اور سبب بنتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ انسان کو دعوت دے کہ لذت دنیاوی لذتیں ترک کرے، غیر شرعی اور حرام لذت ترک کرے، اور نفسانی خواہشات جو باطل ہیں ان کو ترک کرے. تو فبانکار المعاد، معاد کے انکار، قیامت کے انکار میں یرفع ھذا الرادع عن امامہم، تو یہ ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ تعالیٰ، اور اسی بات کی جانب شاید اشارہ کر رہی ہے خداوند متعال کا قول لا اقسم بیوم القیامت، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بنفس اللوامۃ، قسم ہے نفس لوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا بالکل کریں گے. قادرین قدرت رکھتے ہیں، الا نسوی بنانہ، کہ اس کو کہ خلقت کو مساوی کریں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے روک تھام نہ ہو. سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 سے 5. فَإِرَادَتُهُمْ لِلشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ مِن دُونِ مَانِعٍ، بس ان لوگوں کا جو ارادہ کہ اس دنیا میں رہ کے ہم شہوت پرستی کریں، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں بغیر مانع اور رکاوٹ کے، تدعو سبب بنتا ہے ان کے انکار کا. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ چونکہ عقید معاد ان کی لذات حرام کو خراب کر رہا ہے، عقید معاد چونکہ ان کی غلط خواہشات کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں. کما یشہد قول تعالیٰ، جس طرح کہ یہ خداوند متعال کا قول گواہی دے، فویل یومئذ، اس دن قیامت والے دن ویل ہے، خسارہ ہے، للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، ان جھوٹے لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو نہیں ٹھکراتا سوائے اس آدمی کے جو تجاوز گر ہے، گناہ گار ہے. متففین کی آیت نمبر 10 سے 12. اس کے علاوہ ان تجاوز و ذنوب الجأتہم الی الانکار، یہ ان کی تجاوز گری، ان کا گناہ کرنا اور گناہ کو نشر کرنا، یہ سبب بنتا ہے ان کا انکار کا کہ معاد سے انکار کریں. یعنی اگر معاد پہ صحیح نمونے سے عقیدہ رکھتے ہیں تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور معاد کا مقصد بھی یہی کہ انسان معاد کو یاد کر کے اس دنیا میں خدا کی نافرمانی سے، گناہ سے، تجاوز گری سے بچ سکے. جب معاد ایسے ہے جو انسان نہیں چاہتا ان گناہوں سے بچنے کے لیے، نفسانی خواہشات بچنے کے لیے، وہ اصل میں معاد کا انکار کر لیتا ہے.
فَيَنْقَدِمُ مَا ذُكِرَ، بس واضح ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو ذکر ہوئی، یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان المعاد الجسمانیہ امر ممکن ذاتاً و وقوعاً، کہ معاد جسمانی امکان ذاتی بھی رکھتی ہے اور امکان وقوعی بھی رکھتی ہے، ولا دلیل علی خلافہ، معاد جسمانی کے امکان ذاتی کے برخلاف بھی کوئی دلیل نہیں اور امکان وقوعی کے بارے میں بھی کوئی محال امر پیش نہیں آ رہا۔ تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ جو لوگ معاد کا انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کا سبب کیا ہے۔ نمبر 2، منکرین معاد کو قرآن مجید نے کس طرح سے جواب دیا ہے، کوئی بھی ایک آیت پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔